بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن، اس کی ٹیچنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج اس کا پہلا لیکچر ہے۔ ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن کو اردو میں روایت لفظی اور روایت معنوی کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کسی شخص کی بات کو اسی کے الفاظ میں ہو بہو بیان کر دیا جائے تو اس کو ڈائریکٹ سپیچ یا ڈائریکٹ نریشن کہتے ہیں، اور اردو میں اسے روایت لفظی کہا جاتا ہے۔ مثلا مائی فرینڈ سیڈ ٹو می آئی شیل کم ٹو یور ولیج۔ میرے دوست نے کہا میں تمہارے گاؤں آؤں گا۔ اب جو فرینڈ ہے، دوست ہے، اس کے الفاظ شروع ہوتے تھے میں سے یا آئی سے، لہذا اس کے الفاظ ہو بہو اسی طرح بیان کر دیے، آئی شیل کم ٹو یور ولیج۔ یہ تو ہو گیا پہلا طریقہ کہ بیان اس کا یعنی بیان کہنے والے کا اور الفاظ بھی اسی کے۔ دوسرا طریقہ ہے اگر کسی شخص کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیں تو اس کو انڈائریکٹ سپیچ یا انڈائریکٹ نریشن اور اردو میں روایت معنوی کہتے ہیں۔ مثلا مائی فرینڈ ٹولڈ می دیٹ ہی وڈ کم ٹو مائی ولیج۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے گاؤں آئے گا۔ جو میرے دوست نے کہا تھا وہ لفظ آئی یا میں سے شروع ہوتا تھا۔ اب بات تو اس کی ہے لیکن مفہوم بیان کیا ہے، ہو بہو اس کے الفاظ بیان نہیں کیے، یعنی بیان تو اس کا ہے لیکن الفاظ کسی اور کے ہیں، تو اسے کہتے ہیں انڈائریکٹ سپیچ یا انڈائریکٹ نریشن۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نریشن میں انورٹڈ کاماز کا استعمال ہوتا ہے۔ کاماز سے باہر والے حصے کو رپورٹنگ سپیچ اور کاماز کے اندر والے حصے کو رپورٹڈ سپیچ کہا جاتا ہے، لیکن اپنی سہولت اور آسانی کی خاطر آئندہ ہم کاماز سے باہر والا حصہ اور کاماز سے اندر والا حصہ یہ دو الفاظ استعمال کریں گے، اس لیے کہ یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ رپورٹڈ سپیچ اور رپورٹنگ سپیچ اور آپ یہ سمجھنے میں لگ جائیں کہ رپورٹڈ سپیچ کیا ہوتا ہے اور رپورٹنگ سپیچ کیا ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، چینجز آف ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن۔ ڈائریکٹ نریشن کو انڈائریکٹ نریشن میں تبدیل کرتے وقت تین قسم کی تبدیلیوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ سب سے پہلی جو تبدیلی ہے وہ ہے چینجز آف پرسنز اور پرونونس۔ چینج نمبر 2 اس میں ہوتی ہے چینجز آف ٹینسز، اور نمبر 3 چینجز آف سرٹن ورڈز۔ تو سب سے پہلے ہم چینجز آف پرسنز اور پروناؤنس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک دفعہ پھر مختصر طور پر چارٹ آف پروناؤنس پر لے جانا چاہتا ہوں۔ پرسنل پروناؤنس کی 3 کیسز ہوتی ہیں، یعنی سبجیکٹیو کیس، پوزیسیو کیس اور آبجیکٹیو کیس، اور 3 ہی ان کی پرسنز ہیں، یعنی فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن آئی اور وی، اور یہ ساری یعنی ان کی جو کیسز ہیں نا، آئی، مائی، می، وی، آور، اس، یہ ساری کی ساری 6 جو ہیں فرسٹ پرسنز کے زمرے میں آتی ہیں۔ سیکنڈ پرسن میں یو، یور اور یو ہیں۔ اصولی طور پر دیکھا جائے تو سیکنڈ پرسن یو ہے، یہ تو ان کی حالتیں ہیں، لیکن جب ہم تبدیلیاں کریں گے تو یور بھی سیکنڈ پرسن ہے، یو بھی سیکنڈ پرسن ہے، یعنی سبجیکٹیو، پوزیسیو اور آبجیکٹیو تینوں جو ہیں وہ سیکنڈ پرسنز ہی ہیں۔ اسی طرح یہ تھرڈ پرسن میں ہی، شی، اٹ اور دے شامل ہیں، اور ظاہر ہے یہ ساری کی ساری بھی تھرڈ پرسن کی کیٹیگری میں ہی آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو سبجیکٹیو کیس ہے اس کو ہم نے گرین کلر اسائن کیا ہے، پوزیسیو کیس کو ریڈ کلر اسائن کیا ہے، اور آبجیکٹیو کیس کو ہم نے بلو کلر جو ہے وہ الاٹ کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ جو 3 قسم کے کلرز ہیں یہ کیسز ہیں، ایک طرح سے یونیفارم ہیں۔ جب ہم ڈائریکٹ نریشن کے سینٹنس کو انڈائریکٹ نریشن میں تبدیل کریں گے تو پرسنز بدلیں گی، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن یہ تو اب بدل جائیں گی، تھرڈ پرسن اگر ہو انورٹڈ کاماز کے اندر تو وہ نہیں بدلے گی۔ تھرڈ پرسن فرسٹ پرسن یا سیکنڈ پرسن کی جگہ لے سکتی ہے، لیکن تھرڈ پرسن کی جگہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لے سکتا، یعنی تھرڈ پرسن چینج نہیں ہوتی، تو فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن چینج ہوتی ہیں، لیکن کیس کوئی بھی چینج نہیں ہوتی۔ اگر کسی پرسن کی کیس سبجیکٹیو ہے یا گرین ہے تو وہ گرین یا سبجیکٹیو ہی رہے گی۔ انورٹڈ کاماز کے اندر اگر کسی پروناؤن کی کیس پوزیسیو ہے تو وہ وہی رہے گی، پرسن چینج ہو جائے گا لیکن پروناؤن کی کیس یا یونیفارم یا کلر بالکل چینج نہیں ہوگا۔ چلیے آتے ہیں ایک بار پھر چینجز آف پرسن اور پروناؤنس۔
عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلا پوائنٹ اس حوالے سے یہ ہے، کاماز یا انورٹڈ کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن باہر کے سبجیکٹ سے بدلتا ہے۔ یہ سینٹنس ہے ہی سیڈ ٹو می، انورٹڈ کاماز بگن آئی ریممبر مائی پرامس ٹو کوآپریٹ ود یو، فل سٹاپ انورٹڈ کاماز کلوز۔ جی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب یہ کاماز کے اندر کا سینٹنس ہے۔ پوائنٹ کیا ہے کہ کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن ڈھونڈیے، کون کون سا فرسٹ پرسن ہے؟ جی بالکل، آئی فرسٹ پرسن ہے، اس میں مائی فرسٹ پرسن ہے، یو کون سا پرسن ہے؟ سیکنڈ پرسن۔ چلیے جی، فرسٹ پوائنٹ کے مطابق ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اندر کا فرسٹ پرسن وہ ہے آئی اور مائی۔ کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن باہر کے سبجیکٹ سے بدلتا ہے۔ باہر سبجیکٹ دیکھ لیں کون سا ہے، ہی سبجیکٹ ہے اور می آبجیکٹ، سیڈ اس میں ورب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ کاماز کے اندر جو فرسٹ پرسن آئی اور مائی ہیں، انہوں نے باہر کے سبجیکٹ ہی سے بدلنا ہے۔ چلتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ کاماز کے اندر کا سیکنڈ پرسن کاماز کے باہر کے آبجیکٹ سے بدلتا ہے۔ جی سینٹنس ایک بار پھر دیکھتے ہیں، وہی ہے ہی سیڈ ٹو می انورٹڈ کاماز بگن آئی ریممبر مائی پرامس ٹو کوآپریٹ ود یو۔ سیکنڈ پرسن کاماز کے اندر کا سیکنڈ پرسن، فی الحال ہم اس سے کنسرنڈ ہیں اور وہ ہے یو۔ کیا لکھا ہے؟ سیکنڈ پرسن باہر کے آبجیکٹ سے بدلتا ہے، تو یہ سیکنڈ پرسن ہو گیا اندر کا، باہر کا آبجیکٹ ہے می۔ اس کا مطلب ہے کہ یو کی جگہ اب لینی ہے می نے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پر چینجز آف پرسنز یا پروناؤنس کے حوالے سے دو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن باہر کے سبجیکٹ سے بدلتا ہے اور کاماز کے اندر کا سیکنڈ پرسن باہر کے آبجیکٹ سے بدلتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو دو پوائنٹ ہیں اس میں آپ کو بالکل ہرگز قطعی طور پر غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ اگر کبھی آپ سوچ میں پڑ جائے نا کہ اندر کا فرسٹ پرسن باہر کے کس سے بدلنا ہے، تو ایک نا شارٹ کٹ نسخہ سا آپ یاد رکھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن باہر کے فرسٹ لفظ سے بدلتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اندر کا سیکنڈ پرسن باہر کے سیکنڈ لفظ سے بدلتا ہے۔ اب یہ ایک ٹوٹکا سا ہے، لیکن اگر بھول جائے تو اس کو اس طرح آپ نے یاد کر لینا ہے۔ تو باہر کا فرسٹ لفظ عموماً سبجیکٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ لفظ یعنی ورب کے بعد آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے، اگر آپ کو یہ پوائنٹس بھول جائیں تو آپ نے پھر اس طرح یاد کر لینا ہے کہ کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن باہر کے سبجیکٹ یعنی فرسٹ لفظ سے بدلتا ہے اور کاماز کے اندر کا سیکنڈ پرسن باہر کے سیکنڈ لفظ یعنی آبجیکٹ سے بدلتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، چلتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 کی جانب۔ کاماز کے اندر کا تھرڈ پرسن بالکل نہیں بدلتا ہے۔ اگر انورٹڈ کاماز کے اندر ہی، شی، اٹ، دے یا ان کی کوئی بھی سبجیکٹیو، پوزیسیو یا آبجیکٹیو کیس ہو، وہ سیم رہتی ہے، وہ نہیں بدلتی، ان کی جگہ کوئی اور فرسٹ یا سیکنڈ پرسن میں سے نہیں لے سکتا۔ نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ کاماز کے اندر کا پرسن بدلتا ہے لیکن پرسن کی حالت نہیں بدلتی، یعنی کاماز کے اندر والے حصے میں اگر کسی پروناؤن کی حالت سبجیکٹیو ہے تو وہ سبجیکٹیو ہی رہے گی۔ اسی طرح اگر حالت پوزیسیو یا آبجیکٹیو ہے تو وہ پوزیسیو یا آبجیکٹیو ہی رہے گی۔ مثلا ہی سیڈ ٹو می آئی ایم یور بردر، یہ ڈائریکٹ نریشن ہے۔ یہ تبدیلیاں کرنا آپ کو انشاءاللہ سکھائیں گے، 3 قسم کی چینجز پڑھ لیں۔ ابھی اس کی جگہ نا انڈائریکٹ نریشن ہو گیا، ہی ٹولڈ می دیٹ ہی واز مائی بردر۔ اب یہاں آپ کے دیکھنے کی 2 چیزیں ہیں، آئی دیکھنا ہے، اس کی جگہ ہی نے لے لی ہے، لیکن آئی میں نے کہا تھا کہ پرسن بدلتی ہے، یہ آئی جو ہے یہ فرسٹ پرسن تھی، اس کی جگہ یہ تھرڈ پرسن آ گئی ہے۔ چلیں جی، پرسن بدل گئی، لیکن دیکھیے میں نے کہا تھا کہ پرسن کی حالت نہیں بدلتی، کیس نہیں بدلتی، یونیفارم یا کلر تبدیل نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے آئی کی کیس کون سی تھی، یہ گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہی ہے، یعنی اس کی کیس سبجیکٹیو تھی۔ تو اس کی جگہ جو اب پرسن یا پروناؤن آیا ہے، اس کی کیس یا اس کا کلر یا اس کی یونیفارم بھی سیم ہے، یعنی وہ بھی سبجیکٹیو کیس میں ہے، فائلی حالت میں ہے، گرین کلر میں ہے۔ اس میں جو نیکسٹ پرسن یا پروناؤن تھی وہ تھی یور، یہ سیکنڈ پرسن تھا، اب اس کی جگہ جو ہے وہ مائی آ گیا۔ دیکھیے ذرا
یہ سیکنڈ پرسن تھا، اس کی جگہ فرسٹ پرسن آ گیا، پرسن تو ایک بار پھر چینج ہو گیا۔ لیکن ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اصول کہ کاماز کے اندر کا پرسن تبدیل ہوتا ہے لیکن پرسن کی حالت تبدیل نہیں ہوتی۔ یور کی ذرا کیس ملاحظہ فرمائیں، یور کون سی کیس میں ہے؟ پوزیسو کیس میں۔ اس کی جگہ کون آیا؟ مائی۔ اس کی کیس دیکھیے کون سی ہے؟ وہ بھی پوزیسو ہے، یعنی کیس یا کلر یا یونیفارم سیم ہے۔ اب اس پوائنٹ کو دوبارہ پڑھیں، کاماز کے اندر کا پرسن بدلتا ہے لیکن پرسن کی حالت نہیں بدلتی، یعنی کاماز کے اندر والے حصے میں اگر کسی پرونون کی حالت سبجیکٹیو ہے تو وہ سبجیکٹیو ہی رہے گی۔ اسی طرح اگر حالت پوزیسو یا آبجیکٹیو ہے تو وہ پوزیسو یا آبجیکٹیو ہی رہے گی۔ جی بیٹا نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں بلٹ کی صورت میں۔ یہ میں اس بات کی میں وضاحت کر چکا ہوں، پڑھ لیتے ہیں اس کو، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس فقرے میں کاماز کے اندر کا فرسٹ پرسن آئی باہر کے فاعل یعنی سبجیکٹ ہی سے بدل گیا، اور کاماز کے اندر کا سیکنڈ پرسن یور وہ باہر کے آبجیکٹ می سے بدل گیا۔ اس فقرے میں کاماز کے اندر کے پرسنز تو بدل گئے مگر ان کی حالتیں نہ بدلیں، یعنی آئی کی حالت فاعلی سبجیکٹیو تھی، اس کی جگہ ہی، یہ آئی اس کی جگہ ہی فاعلی یعنی سبجیکٹیو حالت میں ہی آیا۔ یور کی حالت اضافی یعنی پوزیسو تھی، اس کی جگہ می اضافی یعنی پوزیسو حالت مائی میں ہی آیا۔ تو یہ جو یور تھا یہ سیکنڈ پرسن ہے، اس نے باہر کے آبجیکٹ سے بدلنا تھا، وہ ہے می۔ اس کا مطلب یور کی جگہ می نے آنا ہے یا آنا تھا۔ اب یور کی جو کیس ہے وہ پوزیسو ہے اور می کی پوزیسو کیس مائی ہوتی ہے، لہٰذا وہ مائی ہی آئی، یعنی می جو ہے وہ مائی کی حالت میں یعنی اپنی پوزیسو کیس میں اس نے یور کی جگہ لی۔ تو یور کی حالت اضافی یعنی پوزیسو تھی، اس کی جگہ می اضافی یعنی پوزیسو حالت مائی میں ہی آیا۔ جی اسٹوڈنٹس امید کرتے ہیں اب تک جو پوائنٹس آپ کو بتائے ہیں ان کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ مزید کچھ اہم نکات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ کاما سے باہر والے حصے میں اگر کسی مرد کا نام آ جائے تو پرسن کی تبدیلی کے وقت وہاں ہی تصور کریں۔ مثلا مصطفیٰ سیڈ ٹو می ہی از مائی نیو ٹیچر، تو اس کو انڈائریکٹ میں تبدیل کریں تو آئے گا مصطفیٰ ٹولڈ می دیٹ ہی واز ہز نیو ٹیچر۔ اچھا ہی نے تو یہ تھرڈ پرسن ہے، اس نے تو یہی رہنا تھا۔ مسئلہ مائی کا تھا، مائی فرسٹ پرسن باہر کے سبجیکٹ سے اور وہ ہے مصطفیٰ۔ اب کیا پوائنٹ کیا ہے کہ کاما سے باہر والے حصے میں اگر کسی مرد کا نام آ جائے تو پرسن کی تبدیلی کے وقت وہاں ہی تصور کریں۔ تو مصطفیٰ اب یہ مرد ہے، یہاں ہی تصور کریں۔ تو مائی فرسٹ پرسن باہر کے سبجیکٹ وہ مصطفیٰ یا ہی ہے، اب یہ پوزیسو کیس ہے اور ہی کی پوزیسو کیس ہز، لہٰذا مائی کی جگہ آ گیا ہز۔ تو سینٹنس یوں بن گیا مصطفیٰ ٹولڈ می دیٹ ہی واز ہز نیو ٹیچر۔ اب اس کی وضاحت پوائنٹس کی صورت میں دیکھ لیں۔ اس مثال میں کاماز کے اندر کا تھرڈ پرسن ہی نہیں بدلا، جی یہ ہی تھا یہ نہیں بدلا، بس اگر بدلا تو اس طرح کہ اس کا جو ایج تھا وہ سمال ہو گیا۔ فاعل مصطفیٰ کی جگہ ہی تصور کیا اور پھر یہ مصطفیٰ تھا اس کی جگہ ہی تصور کیا۔ مائی کی جگہ ہی کی اضافی حالت ہز آ گئی۔ مائی یہ فرسٹ پرسن تھا باہر کے سبجیکٹ مصطفیٰ، اس کی جگہ ہی تصور کیا، ہی کی جو پوزیسو کیس ہے وہ ہز، تو مائی کی جگہ ہی کی اضافی حالت یعنی پوزیسو کیس ہز آ گئی۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگر کاماز کے باہر آبجیکٹ نہ ہو تو کاماز کے اندر کا سیکنڈ پرسن یو ویسے ہی رہنے دیں، یا پھر بدلنا ہو تو باہر کوئی آبجیکٹ مثلا می وغیرہ تصور کر کے اس کے مطابق تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ مثلا ہی سیڈ یو آر انٹیلیجنٹ فیلو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ دیکھیں یو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے جو باہر کے آبجیکٹ سے بدلتا ہے، باہر یہاں پر آبجیکٹ نہیں ہے، تو اب اس کے دو حل ہیں، یا تو یو کی جگہ یو ہی رہنے دیں کیونکہ باہر آبجیکٹ نہیں ہے، پھر دوسرا حل یہ ہے کہ باہر می تصور کر لیں۔ تو اگر باہر می تصور کر لیں تو پھر سینٹنس اس طرح حل ہوگا ہی سیڈ دیٹ آئی واز انٹیلیجنٹ فیلو، اس لیے کہ یو سبجیکٹیو کیس ہے، باہر ہم نے آبجیکٹ می تصور کیا، می کی سبجیکٹیو کیس جو ہے وہ آئی ہوگی، لہٰذا یو کی جگہ آئی آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا
کہ ہی سیڈ یو آر انٹیلیجنٹ فیلو، اس کو جب انڈائریکٹ میں تبدیل کیا تو وہ بن گیا ہی سیڈ دیٹ آئی واز انٹیلیجنٹ فیلو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ نریشن ہماری یہ کلاس اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ نئی کلاس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔